کو انسداد منشیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور آج اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم پہلے اسپیل میں گفتگو کریں گے۔ دنیا میں آپ جہاں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے اور ان کے والدین ہیں، وہ تو ضرور میرے ساتھ رہیں، اور میں سرکاری اداروں سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، کیونکہ بڑی بھیانک باتیں میں ابتدا میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے شاید ہماری سماعتیں اس بات کو قبول نہ کر پائیں۔ بات یہ ناظرین کہ نشہ جسم کے ساتھ ساتھ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی مکمل طور پہ جو ہے اس سے سلب کر لیا کرتا ہے، اس سے چھین لیا کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو تو ایسے لوگوں کے پیش نظر صرف نشے کا زہر ہوتا ہے جس کی خاطر وہ ہر حد سے بھی گزر جایا کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں شراب، چرس، افیون، ہیروئن، بھنگ، حشیش، کرسٹل میتھ، کئی نشہ آور گولیوں اور انجیکشن سمیت ناظرین منشیات کی بے انتہائی اقسام پائی جاتی ہیں، جس کی لعنت سے ہر معاشرہ، ہر طبقہ، ہر صنف اور ہر عمر مکمل طور پہ متاثر ہے۔ پچھلے سال ناظرین تقریباً 28 کروڑ افراد نے عالمی سطح پر، جو کہ ریکارڈڈ کیسز ہیں، عالمی سطح پر منشیات کا استعمال کیا۔ 3.5 کروڑ سے زائد افراد منشیات کے استعمال کی خرابی کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں ناظرین اب ان فگرز کو سنتے جائیے گا اور اپنے دل کو تھام کر بیٹھیے گا کہ دنیا بھر میں 30 لاکھ افراد ہر سال صرف شراب کی وجہ سے مر جاتے ہیں، 50 لاکھ افراد سگریٹ پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یعنی ہر چھٹے سیکنڈ میں ایک موت دنیا میں واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین اب آئیے ذرا پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ افراد سگریٹ نوشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ناظرین کہ پاکستان میں تقریباً 70 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں، 70 لاکھ افراد، ان میں سے 40 لاکھ سے زیادہ نشے کے عادی ہیں، یعنی ایڈکٹ ہیں، جن میں 78% مرد ہیں جبکہ 22% خواتین ہیں۔ ان عادی افراد کی تعداد 40,000 کے ریشو سے سالانہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی اس میں کمی نہیں آ رہی، اس میں گریجولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ UNODC کے مطابق ناظرین 15 سے 64 سال کی عمر کے درمیان 8 لاکھ سے زیادہ پاکستانی باقاعدگی سے ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں، 8 لاکھ سے زائد۔ یہ اندازہ بھی لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سالانہ 44 ٹن پروسیس شدہ ہیروئن استعمال ہوتی ہے۔ ان تمام نشوں کے ساتھ 2 نشے انتہائی خطرناک ترین ہیں ناظرین، جس پہ میں ضرور آج بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جو ہماری نسلوں کو چاٹ رہے ہیں باقاعدہ۔ ایک کرسٹل میتھ ہے اور دوسرا گٹکا، جسے مین پوری بھی کہا جاتا ہے اور ماوا بھی بڑی عام سی زبان میں کہا جاتا ہے۔ کرسٹل میتھ ناظرین، جسے پاکستانی سڑکوں پر آئس کا نام دیا جاتا ہے، امیر طلباء اور نوجوانوں میں انتہائی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کرسٹل میتھ کی اکثریت تعلیمی اداروں میں فروخت ہوتی ہے، جس میں اسکولز بھی ہیں، ہائی اسکولز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، ہاسٹلز بھی ہیں، یعنی آپ کو تعلیمی اداروں میں زیادہ یہ چیزیں جو بکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تشویشناک صورتحال ناظرین نوجوانوں کی یہ ہے جو انتہائی تیزی سے ہر طرح کے نشے کو فیشن اور اسٹیٹس کے نام پر اپنا رہے ہیں، یعنی عالم یہ ناظرین کے پوش ایریاز میں بنے ہوئے کلبز، پبز، ڈسکوز، ڈانسنگ فلورز میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں بیچا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں خریدا جاتا۔ الامان الحفیظ کے چرس اور شراب تو باقاعدہ ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پر اختیار کی جا چکی ہے کہ دنیا کا کون سا نشہ ہے جو وہاں فلورز پہ ان کو نہیں ملتا اور سیٹرڈے نائٹ پارٹیز میں نہیں ملتا۔ صدحیف کہ جب تک ان بچوں کے والدین کو یہ کربناک صورتحال پتہ چلتی ہے، اس سے وہ اس حقیقت سے آشکار ہوتے ہیں، تب تک ان کے ہاتھوں سے ان کے بچے نکل چکے ہوتے ہیں، یعنی سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے۔ کرسٹل میتھ جیسی انتہائی خطرناک ترین نشے کے استعمال کرنے والوں کی تعداد ناظرین، اس کا آپ اندازہ پاکستان میں اس وقت نہیں لگا سکتے، یعنی اس کی فگر ہی سامنے نہیں آ رہی، مگر یہ طے ہے کہ کرسٹل میتھ یا جسے آئس کہتے ہیں، اس کے استعمال کرنے والوں کی تعداد پاکستان میں بے انتہا بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور بھیانک صورتحال یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت، جسے WHO کی ایک کہتے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق منہ کے کینسر کا سبب بننے والے گٹکے کے استعمال میں پاکستان جنوبی ایشیا، جملے سنیے گا، پاکستان جنوبی ایشیائی ممالک میں سر فہرست ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کا نمبر آتا ہے، یعنی ہندوستان سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، وہ بیچتا ہے، پاکستان میں بیچتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو جا کے آگے بتاتا ہوں۔ جسے ایک عام، یعنی یوں سمجھ لیجئے جو گٹکا، ماوا یا مین پوری جسے کہتے ہیں، ایک عام میکینک سے لے کر مل آنر تک اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس کا زیادہ استعمال ناظرین صوبہ سندھ میں ہوتا ہے اور کراچی میں اس کی بہت بڑی کھپت ہے۔ ماضی میں زبان کا کینسر 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ مرض تمباکو نوشی، چھالیا، پان اور خاص کر مین پوری، گٹکا اور ماوے کے استعمال کی وجہ سے 14 سے 15 سال، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، 14 سے 15 سال کی عمر کے نوجوانوں میں عام ہو چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ناظرین پاکستان ان ممالک کی فہرست میں سر فہرست ہے جن میں سب سے زیادہ گٹکا صارفین ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان کا نمبر آتا ہے۔ کراچی کا ہر 5واں شخص گٹکا، مین پوری اور ماوے کا عادی ہے اور 9 عمروں میں اس کا رجحان انتہائی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ رنگ برنگے کاغذوں میں جگہ جگہ بکنے والے گٹکے کی تیاری میں ہر وہ مضر صحت چیز پائی جاتی ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، جو کینسر کے علاوہ مسوڑوں، حلق، پھیپڑوں، معدے کی جان لیوا بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے ناظرین، افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ سمجھنے کو اس بات کو تیار نہیں، اگر وہ ویژولز ہم دکھا سکیں کہ عالم یہ ہے کہ ان
गुटकों की वजह से जो जबड़े हैं, जबड़े उनका कैंसर होता है। मैंने इतनी भयानक तस्वीर देखी है, अगर वो तस्वीर आपको टीवी पे दिखाएं आप उसको देख नहीं सकते। हिंदुस्तान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर गुटकों का, स्मगल शुदा गुटके पाकिस्तान में आकर और कराची में बिकते हैं। अरबों रुपए की मालियत का गुटका हर साल बिकता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। एक नस्ल बाकायदा बर्बाद की जा रही है क्रिस्टल मैथ के जरिए से, गुटकों के जरिए से, उस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। आज बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत यह है कि अगर आज हम अपनी नस्लों को नहीं बचाएंगे तो खुदा ना खास्ता ये नशे हमारी नस्लों को मुकम्मल तौर पर चाट कर तबाह कर देंगे। ये आगाज करते हैं। हमारे साथ 3 शख्सियात तशरीफ फरमा है और याद रहे नाज़रीन के पहले स्पेल में इंशाअल्लाह इस्तिदाद मनशियात के हवाले से बात करेंगे और दूसरे स्पेल में हिंदुस्तान की एक बहुत ही अजीम हस्ती, चिश्तिया सिलसिले के चिराग हजरत ख्वाजा बंदा नवाज सैयद मोहम्मद गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इंशाअल्लाह हदिया तहनीयत पेश करेंगे। पहली शख्सियत मुमताज स्कॉलर हमारे साथ लाहौर से तशरीफ फरमा जनाब डॉक्टर शबीर अहमद जामी साहब। दूसरी शख्सियत असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया कराची मुमताज स्कॉलर मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद महबूब बुखारी साहब कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। और तीसरी शख्सियत मुमताज आलिमुद्दीन मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद मोहम्मद वकास हाशमी साहब हमारे साथ कराची में मौजूद हैं। आप तीनों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। अच्छा जी, आगाज करते हैं सबसे पहले साहब आपसे बुनियादी तौर पर बताइए जो इस्लाम का नशे के हवाले से जो नजरिया है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, जो आपने तारुफ पेश किया उसके हवाले से रद्द अमल के तौर पर एक जुमला हमें बतौर उसूल सामने रखना है, और वो जुमला ये है कि जहाँ ये नारा बुलंद होना शुरू हो जाए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो हमारी उम्मत की शरई अखलाकी ज़िम्मेदारी क्या ये है कि हम महज अपनी नौजवान नस्ल को तबाही और बर्बादी के मुंह में जाता हुआ देखते रहें या उसे तबाही और बर्बादी और मौत के मुंह से बाहर निकालें। ये फैसला हमने करना है, और हमारा फैसला ये है कि कुरान करीम में एक उसूल तय हो गया, और वो उसूल ये है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, कि ए मुसलमानों, ए इंसान, ए बनी नो इंसान, अपने आप को हलाकत के मुंह में न डालो। जब ये उसूल सामने आ गया तो फिर जुनैद भाई आपने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की कि जो तहरीक 1909 शंघाई में स्टार्ट हुई, जिसने ये बताया कि ड्रग के एब्यूजेस क्या हैं, और फिर उसने ये भी बताया कि सेहत एक इंसान का जिस्मानी बुनियादी फंडामेंटल राइट है, इसी तरह इंसाफ फंडामेंटल राइट है। अब आप कलाम की मादरत, ये सेहत अल्लाह की अमानत है, जिस्म अल्लाह की अमानत। बिल्कुल। तो अब मैं आपको 2 चीजों की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। नंबर 1, 100 साल पहले की रिकग्निशन, और आप सोचिए कि खालिक और मालिक ने जब अपने पाक कलाम में यह बता दिया कि अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो एक कत्ल पूरी बनी नौ इंसान का कत्ल है, और जब आप एक हयात को बचाते हैं तो पूरी बनी नौ इंसान की हयात को बचाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी, यानी इस्लाम जिस्मानी सेहत, इसकी तकमील, इसकी हिफाजत की दावत नहीं देता, बल्कि रूहानी सेहत, बालिदगी और इसकी अफजाइश की भी दावत देता है। अब हमें जिस बात पर गौर करना है वो क्या है कि कुरान करीम के अंदर, अहादीस के अंदर, यह बात बहुत वजाहत के साथ है कि वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, यानी जो जिस ड्रग और मनशियात की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक शराब बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, जो कि कैटेगोरिकली हराम है। कुरान करीम में फरमाया गया रिजसुम मिन अमलिश शैतान, उसमें पूरा जिक्र हुआ कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतान का अमल है और शैतान इसकी तरफ दावत देता है। अब मैं नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा कि इस्लाम ने तो कैटेगोरिकली बता दिया, उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि इंसानी जिस्म खुदा की अमानत हो गई, इंसानी सेहत इंसान का हक हो गया, इंसाफ भी हक हो गया। ये इंसाफ का मतलब क्या है? हमारी जिम्मेदारी, जो कि मनशियात के आदी नहीं है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली नस्लों को, नौजवानों को इंसाफ फराहम करें। अगर आप यूएनओ के 1987 वाली कैंपेन का हिस्सा बनेंगे तो आप कम अचीव करेंगे। हालांकि इस वक्त माफिया मौजूद है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उसके बावजूद भी उसकी तरफ कोई हिफ्जान सेहत के मामलात नहीं चल रहे। मैं कता कलाम की माजरत, चूंकि आपने बात कर दी माफिया की, मैं अर्ज कर रहा हूं, सिंध असेंबली से कानून पेश हुआ है, कानून पास हुआ है और 2 साल की सजा है गुटखा बेचने वालों पे, 50,000 या पता नहीं कितना जुर्माना है। कमाल बात यह है कि गुटखा बबांगे दौल बिक भी रहा है, और जो शॉर्ट पड़ता है तो वो जो हिंदुस्तान से आ रहा होता है वो खेप सारे पूरी हो रही होती है। अब आप बताइए, इसका मतलब ये कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, रैंडम क्राइम नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड है, मुनज्जम क्राइम है। इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कानून की सूरत में। लेकिन देखें, हमारे पैनल से क्या बात जा सकती है? हमारे पैनल से ये बात जा सकती है कि हमें अपने बच्चों को और वालिदैन को सिखाना है। देखिए क्यों हमारे यंगस्टर्स बुनियादी तौर पर इसमें मुब्तला होते हैं। देखिए, एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, इसको हम कहते हैं यूफोरिया। यूफोरिया किसे कहते हैं? कि एक सर्च होती है इंसान की, कि वेलबींग की, कि मुझे कमाल मिल जाए, मुझे उरूज मिल जाए, मुझे सेहत मिल जाए, मैं खुश हो जाऊं। अब आप गौर कीजिए कि बच्चों को भी और नौजवान और वालिदैन को भी मैं कहूंगा कि अच्छी
صحت اور ویل بینگ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ اپنے اولاد کو سکھائیے نماز، روزہ، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، اس میں روح کی بالیدگی بھی ہے، جسم کی صحت بھی ہے. دوسری بات، جب والدین بچوں کو اپنے زیر نظر رکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَلْيَنْظُرُوا مَنْ يُخَالِلُ، کہ آپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ آپ صحبت کس کی اختیار کرتے ہیں. اب ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، چونکہ پیرنٹس کے پاس تو ٹائم نہیں، اور اگر ٹائم ہوتا ہے تو وہ کم ٹائم دیتے ہیں اپنے بچوں کو. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے اپنا کمفرٹ زون اپنے دوستوں میں تلاش کرتے ہیں. جب وہ کمفرٹ زون وہاں پر تلاش کرتے ہیں تو پھر وہ بیسیکلی ٹرائی کرتے ہیں. اور سٹڈیز جنید بھائی کیا بتاتی ہیں؟ سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ یہ بچوں کی یہ عادت بعض اوقات گھر ہی سے لگتی ہے. اور گھر سے کیسے لگتی ہے؟ کہ جب والدین خود سکون آور ادویات، نیند آور ادویات خود گھر میں استعمال کرتے ہیں تو بچوں کا کمفرٹ زون وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ویل بینگ بننا ہے، یوفوریا کے اندر حاصل کرنا ہے. لہٰذا آج کے اس دن سے پیغام دیکھیے اسلام کا بہت جامع ہے. اسلام صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی بالیدگی کا اہتمام کرتا ہے، نمبر ایک. اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری پوری امت کے ساتھ ساتھ والدین کی ہے کہ اپنی اگلی نسل کی حفاظت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس میں عوامل تو ظاہر اسباب میں، چونکہ وقت آج اتنا نہیں ہو پائے گا، ورنہ اس پہ تو بڑا کمپلیٹ ایک ہم ڈسکشن کر پاتے پروگرام میں، لیکن اسباب پہ تو ظاہر بات ہو سکتی تھی بہت زیادہ. اس میں علاوہ صاحب ایک بات اور میں جو چاہتا ہوں کہ آپ سوال میں ایک انفارمیشن بھی لوگوں کو چلی جائے. آج کل جو ہے وہ گولیوں کا باقاعدہ گولی کے نام سے جو ہے وہ اپنا نشے کی جو گولیاں آتی ہیں اس کا استعمال جو ہے کرتے ہیں باقاعدہ نوجوان، اور وہ ڈانسنگ فلورز کے اوپر ہوتا ہے جس پہ 12 گھنٹے وہ صرف مطلب باقاعدہ ناچ سکتے ہیں. وہ اپنی نفسانی خواہشات کیوں سمجھ لیجئے کہ اس کو انہینس کرنے کے لیے یہ خاص طور پہ آئس کا استعمال اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ برین جو ہے وہ زیادہ کام کرے اور جسم زیادہ ایکٹیو ہو جائے. اسی طرح سے شراب جو ہے وہ ظاہر اسٹیٹس سمبل ہو گئی ہے، چرچ جو ہے اسٹیٹس سمبل ہو گئی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہیں اور اس کی وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بڑا کیٹیگوریکل فرمان ہے، پھر بھی ہم سمجھنے کو تیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ جنید بھائی. آج کا یہ عنوان اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم ترین ہے اور ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کو اس چیز سے آگاہ کریں. اللہ رب العزت نے ہمارے پاس جو نبی مبعوث فرمایا اس کی شان بہت انداز سے قرآن میں بیان کی گئی ہے. ایک خاص کوالٹی یہ بیان کی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. سبحان اللہ. یہ وہ نبی ہیں جو طیب چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. جو گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب طیب کیا ہے، خبیث کیا ہے، اچھی کیا ہے، بری کیا ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے. ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ یہ خبیث ہے، گندی ہے، یہ اچھی چیز ہے. اب جہاں تک ہم نشے کی بات کرتے ہیں تو اسلام وہ واحد دین ہے جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے بتایا کہ نشہ جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان تمام حرام چیزوں پر اگر آپ ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو نتیجہ یہی ملے گا کہ انسانی صحت کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، صحت کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیں اور ہمیں نشے کے بارے میں کچھ واضح احکامات ارشاد فرما دیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ عقل کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. قرآن نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر. اے محبوب، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، پانسے بازی کے بارے میں، شراب کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر. تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس میں گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے امت پر. یہ زبردست بات کی ہے. آگے بڑھیں آگے بڑھیں. اب آگے چلیں جناب اعلیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سوال کے بعد ارتقائی طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں آیات نازل ہو رہی ہیں اور نشے کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے، نشے کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. ایک موقع وہ بھی آیا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. بالکل ٹھیک. جب تم نماز کے قریب مت پھٹکو، مت پڑھو جس وقت تم نشے کی حالت میں. جس کو لوگ عادت سناتے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں بتاتے نشے کی حالت میں. اگلی آیت نہیں بتاتے. اس کے بعد اگلی آیت، پھر فائنل ایک آیت جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے تلاوت کی کہ انما الخمر والمیسر، آگے پوری آیت کے رجس کہہ دیا گیا. اچھا، یہ لفظ رجس جو ہے یہ تمام کو شامل ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بعض احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب شراب جو ہے نا، میں مطلب ایک گلاس پی لوں تو مجھے نشہ ہی نہیں ہوتا، چرس پی لوں تو مجھے نشہ نہیں ہوتا. یہ توجہ بھی بیان کرتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو وہ حرام نہیں، مطلب یہ بھی ایک لوگ کہتے ہیں کہ جس سے نشہ نہ ہو اس سے حرام نہیں ہوتا. بہت سے ایسے نشہ کرنے والے بھی ہیں کہ جناب چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں کہ ہمیں نشہ ہی نہیں ہوا، دیکھو ہم نے پی. چرس اور افیون کے بارے میں تو لوگ نارملی یہ کہتے ہیں کہ افیون اور چرس جو ہے ویسے پی جائے اور اس کے بعد وضو بھی اگر ہو تو کلی کر لی جائے، نماز پڑھ لی. بالکل، یہ عوام الناس میں رائے پھیلی بھی ہے کہ جناب چرس پی کر کے وضو بھی ہو جاتا ہے، چرس پی کر کے نماز بھی ہو جاتی ہے، افیون کھا کے نماز ہو جاتی ہے، بھنگ پی کے نماز ہو جاتی ہے. اور بھنگ کا استعمال آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹس بتاتے ہیں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ بھنگ کا ہوتا ہے.
اور یہ جو جب سے کووڈ کا سلسلہ ہوا ہے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے اور وہ بھنگ کا ہوا ہے. اور رورل آبادی جہاں پر یعنی کہ یہ چیزیں کثرت سے اویلیبل نہیں ہیں وہاں پر یہ آسان یعنی تفریح طبع کی بالکل چیز ہے. ایگزیکٹلی. مسلم شریف کی ایک حدیث میں جس بات مکمل کریں. چاہیے نماز ہو جاتی ہے چرس پینے کے بعد؟ نہیں نماز افیون اور نہیں, نشے کی حالت میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جو ہے وہ بتایا, یہ آیت ہمارے لیے اصول ہے کہ چرس پینے کے بعد افیون پینے کے بعد جو ہے نماز کو حدیث شریف میں نشہ کرنے کے بعد 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی, مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث جو میں عرض کرنے والا ہوں کہ اسی احکام میں یہ چرس اور افیون بھی ہے. بالکل ہے, اسی لیے ایک بڑے وسیع پیمانے پر ہے نا, خالی شراب تک محدود نہیں ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک, جیسے ابھی آپ نے توجہ دلائی نا, کہ ہمارے یہاں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جناب وہ بیماری ہے, آزاری ہے, اس کی وجہ سے میں استعمال کرتا ہوں, یہ بھی ایک نظریہ ہے. تو مسلم کی حدیث وغیرہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں سردیوں کے اندر. تو مسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, حضرت طارق بن سوید الجعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضور سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں شراب کو استعمال کرتا ہوں اس بیماری کے لیے؟ تو حضور نے واضح الفاظ میں فرمایا انہ لیس بدواء بل داء, یہ دوا تو ہو ہی نہیں سکتی, یہ بیماری ہی ہے. ٹھیک ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد یہ کہنا کہ جناب والا کہ جناب نشہ آور چیز سے ہمارے لیے صحت یابی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جس وقت یہ آیات گریجولی نازل ہوئی ہیں اس وقت عالم یہ تھا کہ جن لوگوں نے پی رکھی تھی شراب, انہوں نے حلق میں انگلیاں ڈالی اور باہر نکالا, اور مطلب سڑکوں کے اوپر باقاعدہ میں مطلب یہ کہوں گا کہ وہاں پہ سڑکوں پہ جو ہے باقاعدہ بہا دی گئی شراب جو ہے احکام کے فوراً بعد. ٹھیک ہے, اچھا بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب اب ذرا آپ سے نکل کے ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں, اور یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو ہمارے یہاں سمٹمس تو ظاہر ہے بہت, اس کی کازز تو بہت ہیں. مثال کے طور پہ تعلیم کی کمی, یوں کہہ لیجیے احساس سے محرومی, یوں کہہ لیجیے کہ اپنا فیملی کی طرف سے کوئی فرسٹریشن ہے, یوں کہہ لیجیے کہ غربت ہے, یوں کہہ لیجیے کہ فیشن ہے, یوں کہہ لیجیے کہ اسٹیٹس سمبل ہے, یوں کہہ لیجیے کہ غلط گیتھرنگ ہے, یوں کہہ لیجیے کہ نفسیاتی مسئلہ ہے, یوں کہہ لیجیے کہ بہت سے مسائل معاشرتی جس کی وجہ سے انسان نشے میں پڑ جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انفرادی اور اجتماعی نقصانات اس شخص یا اس شخص سے لگے ہوئے جتنے افراد ہیں, اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے افراد ہیں, انہی کو ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک جامع اور مکمل دین بنایا. انسان کے اندر ضبط کا اور احتیاط کا اور خیر و شر کے شعور کا جو توازن رکھا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کی فطرت میں فجور اور تقوی کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں, اور جہاں تک انسان کا ذہن کام نہیں کر سکتا تھا, شریعت اسلامیہ کے اندر احکامات نازل کر کے ان کی اطلاع دے دی گئی. اب انسان کے اندر جو اللہ نے توازن خود رکھا ہے, یا اس توازن کے حوالے سے والدین کی ذمہ داری لگائی ہیں, یا جن کو قوت نافذہ حاصل ہے ان کی ذمہ داری لگائی ہیں, جب ہم ان جگہوں پر اپنے آپ کو قائم رکھیں گے تب تو ہم صحت میں, ظاہری جسم کے اعتبار سے, روحانی اعتبار سے ایک اچھے توازن پر رہیں گے, اور ہم ایک صحیح مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے. جب یہ توازن بگڑتا ہے شخصیت کی حد تک والدین کی وجہ سے, اور بڑی افسوس کی بات جیسے آپ نے فرمائی, اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی جہاں علم کی روشنی بٹ رہی ہے وہاں بھی اگر یہی نشہ آور چیزوں کی دستیابی ہو رہی ہے, اور بچوں کو نظریات کے باب میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان عارضی سہاروں پر آپ نہیں چلیں گے, ان نشہ آور چیزوں سے آپ اپنی لذات نہیں لیں گے, اور اپنے آپ کو مادی طور پر شہوت کے باب میں اور خواہشات کے باب میں آپ مطمئن نہیں رکھیں گے, تو آپ فیشن زدہ بھی نہیں ہو سکتے, ماڈرن بھی نہیں ہو سکتے, اور ماڈرن اپروچ کے حامل نہیں ہو سکتے. جب ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی یہاں تک ہو اور ہماری حکومتوں کی قوت نافذہ کی طرف سے وہ گرپ نہ ہو بازاروں پر, تو اس کے علاوہ خرید و فروخت کی جگہوں پر, تو پھر محترم جنید صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر تو ابتری ہی ابتری ہے, وہ سراپا نقصان ہی نقصان ہے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنا کے بھیجا اور اس کو اپنا خلیفہ کہا, تو اس خلیفہ کو اور اس نائب کو اس دنیا کی زندگی میں تسخیر کا جو ملکہ ہونا چاہیے تھا, اس کی بجائے اس کے حصے میں ذلت, اس کے حصے میں نکمہ پن, اس کے حصے میں رذالت, اور اس کے حصے میں مایوسی آ رہی ہے. بلکہ یہ تو ایک کہہ لیں کہ ایسا ناسور بن کے ہمارے ظاہر کو بھی, ہمارے باطن کو بھی, ہمارے خاندانوں کو, ہماری نوجوان نسل کو, اور پوری ہماری اس نسل کو اور انسانیت کو بہا کے لے جا رہا ہے. اور اس پر بیٹھ کر منصوبہ بندی نہ کرنا, سر جوڑ کے نہ بیٹھنا, اور معاشرے کو انفرادی اور اجتماعی یہ جو آپ کہتے ہیں مایوسی,
اور انتہائی مایوس کن صورتحال میں گرفتار کر دینا، تو یہ تو اخلاقیات کا دیوالیہ ہو گیا، ہماری ذہنی ثقافت کا دیوالیہ ہو گیا، اس کے علاوہ ہمارا آئلی سسٹم متاثر ہو رہا ہے، یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں اور لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے اندر جو شہوات میں، خواہشات میں جو ضبط و انقیاد ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، مادر پیدر آزادی کا ماحول بن رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کی ایک اچھی جگہ پر کھڑا رکھنے کے قابل نظر نہیں آ رہے، حالانکہ ہمارے مسجدوں کے منبر و محراب، ہمارے تعلیمی ادارے اور حکومتی سطح پر اور نجی سطح پر اس پر مسلسل سیمینارز ہونے چاہیے، تاکہ ایک نوجوان بندے کو اور نوجوان نسل کو، تاکہ وہ ایک آگاہی دی جائے انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا، یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کو بالقوہ خلافت سے بالفعل خلافت تک جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں مسلسل تگودو کی ضرورت ہے، یہ صرف ایک چینل پر پروگرام کرنے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے ہمیں معاشرتی سطح پر، مسجدوں میں، تعلیمی اداروں میں اور ہر جگہ پر ہمیں تبلیغ کرنی ہے، تلقین کرنی ہے، اور نوجوان بالغ کو یہ سمجھانا ہے آپ خیر و شر کے مکلف ہیں، اور اس خیر و شر کے مکلف ہونے کی بنیاد پر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان شر کے تمام منابع سے، ان برائیوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ یہ ذمہ داری خود نہیں لیتے، ہمارے والدین نہیں لیتے، ہمارے تعلیمی اداروں کے ہیڈ نہیں لیتے، یونیورسٹیاں نہیں لیتی، وائس چانسلر نہیں لیتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہے کہ انسان ہیں، کس انسانی ہمدردی کا نام لیتے ہیں، ہم کس معاشرتی اصلاح کا نام لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے تو ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کریں گے، بہت دلسوز انتہائی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ میں ناظرین کرام آخر میں جا کر کچھ گفتگو اس موضوع پہ ضرور کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا، بڑی قیمتی باتیں آپ سے کرنی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا درست بات ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے کو کھڑے ہو کر، ممبروں سے لے کر یونیورسٹیز کے چانسلرز تک اور حکومتی سطح پر ایک نیکسس بنا کے، ویسے تو فضول کاموں کے لیے بڑا وقت ہے ہمارے پاس بیانات دینے کے لیے، یہ وہ کام ہے جو نسلیں بچانے کا کام ہے، اس پر مل کے کام کرنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ